اگر نیت کر لی ہے، اچھا جیسے آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے، کچھ لوگ سمجھتے نہیں اور کچھ ہماری برادری مولوی سمجھاتے بھی نہیں، حالانکہ کوئی مشکل کام نہیں۔ اگر آپ لوگ اپنی گورنمنٹ کو اور وزیر حج کو مجبور کریں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے ایئرپورٹ پہ آتے ہیں، غسل کیا، 2 رکعت پڑھی، لبیک پڑھا، اور جب بورڈنگ کارڈ لینے کے لیے آئے جہاز کینسل ہو گیا، فلائٹ کینسل ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی اب آپ جائیں، جہاز ہی نہیں جا رہا، ہم آپ کو کیسے بھیجیں، کل جہاز جائے گا۔ وہ وہی کپڑے اتار دیتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو اتنا بڑا، تو ان پہ دم بھی پڑ گئی اور گناہ بھی الگ ہے۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا کہ آپ نے نیت بھی کر لی تھی، کہ آپ نے لبیک بھی پڑھ لی تھی، جہاز نہیں آ رہا تو نہ آئے۔ حکم یہ ہے کہ ان حالات میں آدمی اپنے کسی دوست کو فون کرے اور وہ حد حرم میں اس کے لیے بکری ذبح کرے، وہ سر پہ اس طرح پھروائے، پھر احرام سے نکلے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جب چاہو نکل جائے۔ حضور پاک تشریف لے آئے، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، صلح حدیبیہ کے موقع آپ سارے احرام میں تھے، عمرے کے لیے آئے نا، مکے والوں نے نہیں آنے دیا، تو اب آپ نے کیا کیا، آپ نے بکری بھی ذبح کی، وہ تو احتیاط تھی حضور کی، اور سر بھی منڈایا، پھر احرام کھولا۔ یہ نہیں ہے کہ جب چاہو کھول دو۔ تو اس لیے اگر یعنی آپ کے پاکستان کے جو وزیر حج ہیں نا، بہت اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہے، میری 1-2 دفعہ حرم میں ملاقات ہوئی ہے، اور زیادہ تو میں نہیں جانتا، لیکن دینی مذہبی آدمی لگتے ہیں، تو ان کو کہیں کہ ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا دیں، ایک آدمی یا 2 آدمی جو 10-10 12-12 گھنٹے ایئرپورٹ پہ ڈیوٹی کریں، کہ جو قافلے ہیں ان کو ٹھہر جاؤ، بھی پہلے عمرے کا طریقہ سمجھ لو۔ اچھا اسی طرح وہ بتا دیں کہ بھی اگر میری بیٹی کوئی حیض کی حالت میں ہے وہ بھی نیت کر سکتی ہے، کوئی منع نہیں، یعنی وہ مسائل ان کو ایئرپورٹ پہ سمجھائیں۔ وہ جو پہلے کرتے رہتے ہیں نا اجلاس وغیرہ اور تقریریں سے، وہ تو انشاءاللہ حاجی کو ویسے بھول جاتی ہیں، وہ حاجی نے کہاں یاد رکھنا ہوتا ہے۔ این ایئرپورٹ پہ چیک کر بھی آپ نے احرام باندھا ہے، غسل کیا ہے، 2 رکعت پڑھی ہے، لبیک پڑھی ہے، ہر چیز چیک کر لیں، 5 منٹ لگیں گے سارے۔ اچھا دوسری ایک احتیاط یہ بھی کر لو، غسل ایئرپورٹ پہ کر لو، چادریں بھی باندھ لو، 2 رکعت بھی پڑھ، لبیک نہ پڑھو۔ جب جہاز میں بیٹھ جاؤ اور جہاز وہاں سے ٹیک آف کر رہے، یقین ہو جائے اس فلائٹ میں ہم جا رہے ہیں، جہاز میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کی فلائٹ کینسل ہو جائے تو آپ مارے جائیں۔ اچھا بعض ائمہ کے نزدیک ایک حدیث میں ہے کہ آدمی اگر نیت کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ محلی ہے سو حبستنی، یا اللہ پھر میرا مقام وہی ہے جہاں آپ مجھے روک دیں گے، اگر یہ نیت کے وقت کہہ دے تو جہاں روک دیا جائے وہی دم ذبح کرے گا، لیکن اس کو حرم نہیں بھیجنی پڑے گی، ورنہ دم کے لیے ضروری ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، اس کو کہتے ہیں دم احصار، کہ آپ کو روک دیا گیا، بیماری نے روک دیا، جہاز نے روک دیا، پاسپورٹ میں کوئی غلطی آ گئی روک دیا، اب رک گئے، اگر رک گئے ہیں تو حرم میں دم، کیونکہ دم ہوتی ہی حرم میں ہے، فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ محلی ہے سو حبستنی، یا اللہ میرا مقام وہی ہے جہاں آپ مجھے روک دیں گے، تو پھر وہی ذبح کر سکتے ہیں۔ تو یہ آسانی آپ دم دینی پڑے گی، یہ کوئی مخول نہیں ہے کہ جب جائے اور جی 2 دن کے بعد ہی جہاز نہیں آنا ہے، ہم تو کپڑے اتار کے گھر چلے گئے ماشاءاللہ، پھر اللہ کی رحمت سے گھر میں میاں بیوی بھی مل لی ہے تو اور کام پکا ہو گیا، ایک رکنے والی دم، ایک وہ جنایت والی دم بھی پڑ گئی۔ انہوں نے کوئی تماشا بنایا ہوا ہے، ایک عمرہ تو نہیں نا، حج ہے، مذاق بنایا ہوا ہے۔
اللہ کے بندے میری درخواست ہے، گزارش ہے کہ عمرہ کرنا ہو یا حج کرنا ہو، یا تو بالکل نہ کریں، کریں تو پھر سنت کے مطابق، اور کوئی مشکل نہیں ہے، کسی عالم کے پاس 2 منٹ کے لیے بیٹھ کے سمجھ لیں۔ اچھا آج کل باقاعدہ وہ ٹیلی ویژن پر بھی پورا دکھا رہے ہیں کہ احرام کیسے باندھو گے، نیت کیسے کرو گے، لبیک کیسے پڑھو گے، طواف، ہر چیز ہو، یعنی آدمی کو دکھایا جا رہا ہے، سمیع بصری تعلیم دی جا رہی ہے، پھر بھی آدمی غلطی کرے تو کیا علاج ہے؟ اچھا پاکستان سے احرام باندھیں گے، وہیں سے انشاءاللہ بغل نکال لیں گے، جتنی نمازیں پڑھیں گے کندھا نکال کے نمازیں مکروہ۔ وہ کندھا تو صرف طواف میں نکالنا ہے، تم نے پہلے کیوں نکالا ہوا ہے؟ لیکن نہیں، ان کو بس یہ ہو یار ہم نے احرام باندھا ہے نا، ان کے بس میں ہو تو عورت کا بھی کندھا نکلوا دیں۔ یہ عجیب قوم ہے حضرت۔ اچھا صفا مروہ میں بھی کندھا نکالا ہوا ہے، مینا مزدلفہ میں بھی کندھا نکالا، وہ ساری نمازیں برباد کر رہے ہو اپنی، خدا کا خوف کریں۔ اچھا پھر عمرے والے میرے کئی بھائی آتے ہیں طواف میں لبیک اللہم، وہ شریف آدمی جب عمرے میں کعبے پہ نظر پڑے تو لبیک کہنا بند ہو گیا، یہ طواف میں بھی پڑھا۔ اچھا حج میں جب آؤ گے تو جب جمرہ عقبہ پہ کنکریاں مارو گے، بڑے شیطان کنکریاں مارتے ہی وہ لبیک پڑھنا بند ہو گیا، میں کہا نہیں یہ پڑھ رہا۔ تو بہرحال میرا بھائی اگر سیکھنا چاہو تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر نہ سیکھنا چاہو تو پھر جو مرضی آئے مولوی کر لے، اور جی چھوڑو جی یہ مولویوں نے خود مسئلے بنائے ہوئے ہیں، انا للہ و انا الیہ، یعنی طواف بھی مولویوں نے بنایا، کیا خیال ہے آپ؟ یہ تیرے مولوی تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے جب سے طواف ہو رہا ہے۔ صفا مروہ بھی مولویوں نے بنایا ہے، وہ بھی حاجرہ کو یہاں بٹھا گئے تھے کہ تم دوڑنا پھر ہم آئیں گے، خدا کا خوف کر، مولویوں نے بنایا، مولویوں نے بنایا۔ مولوی کوئی مسئلہ نہیں بناتا، یاد رکھو، مولوی کی ذمہ داری ہے مسئلہ بتلانا، وہ بتلاتا ہے، بناتا نہیں ہے۔ اچھا آج کل چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ملتی ہیں، عمرے کی بھی ملتی ہے، حج کی بھی ملتی ہے، اچھا ہر مسلک کی ہے، شافعیوں کی، حنفی کی، مالکی کی، حنبلی کی، حدیثوں کی، سب مسلک کی کتابیں موجود ہیں۔ آپ کا جو مسلک ہے اسی عالم کی کتاب لے لیں تاکہ آپ کو جھگڑا نہ پڑے کہ جی ایک کتاب میں یوں لکھا ہے اور ایک میں توں لکھا ہے، اصل میں تیرے دماغ میں یوں لکھا ہے، کتابوں میں صحیح لکھا ہوا ہے، تم جو نہ سمجھ سکو اب کیا کریں؟ اس کتاب کو پڑھو، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ 4 دفعہ، پھر جو سمجھ نہ آئے وہاں پنسل سے نشانی لگا دو، عالم سے کہو جی یہ بات مجھے سمجھ نہیں ہے، نہ تمہارا عمرہ غلط ہوگا اور نہ تمہارا انشاءاللہ حج غلط ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، اور اگر سیلفیاں بنا کے لوگوں کو دکھانا ہے کہ جی میں گیا تھا کعبہ شریف میں، تو جو مرضی آئے کرتے رہو، نہ عمرہ ہوگا نہ حج، فوٹو بن جائے گا۔ شیطان کے ساتھ کھڑے ہو کے بھی فوٹو کھنچواتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہے، دیکھو میں قریب کھڑا ہوں، تم نے بھی بات کر دی ہو تو موبائل سے کر لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پتہ نہیں یہ کون سی مخلوق ہے جو ہمیں ٹکر گئی ہے۔